اعوذ بک من حمزۃ الشیاطین والسلام علی المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی اور آپ اس کی پیروی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی چاہیں تو آپ کا دشمن اس کی جڑ کٹ جائے گی، یقیناً آپ کا دشمن کا نیست و نابود ہونے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ مبارکہ، یہ سورۃ الکوثر ہے۔ اس کا نمبر ہے 108، یعنی یہ قرآن مجید کی 108 نمبر کی سورت ہے۔ یہ 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں پورا قرآن بیان کر دیا گیا ہے۔ ویسے بھی الکوثر اللہ کی اس کتاب کو کہتے ہیں، قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور الکوثر کے لغوی معنی ہیں پھیل جانے والی چیز، اور جو ہمیشہ پھیلتی رہے اور کبھی نہ رکنے والا عمل۔ تو یقیناً اللہ نے رسول اللہ کو اور صحابہ کرام کو جو کتاب دی، اور اس دور میں یہ قرآن مجید اور اس سے پہلے بھی الکتاب موجود تھی، ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے الکوثر۔ اس کو اتنا وسیع نام دیا گیا کہ جب ال لگ گیا اور الکوثر لگا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھیلتی رہے گی اور پھیل جانے والی چیز ہے، اور یہ قیامت تک اس کتاب کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اس کا عمل جاری رہے گا۔ اور یہ جب کتاب دی گئی اور اس کے متعلق بیان کیا گیا تو اس فصل کا مطلب ہوتا ہے اس کی پیروی کرنا، سل کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ یہ الفاظ سل، صلاۃ، صلی، یصلون، یہ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آئے ہیں۔ ان کا اگر لغوی معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی ہم نے یہ جو ضابطۂ حیات جو ہمیں دیا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور ہم پر یہ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اس قرآن کو ہم فرض سمجھ کے کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو پھر لازمی بات ہے اس کے لیے قربانیاں بھی دینی ہوں گی۔ تو یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، مگر اس میں پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ ان اعطیناک الکوثر، کہ اللہ نے ہمیں عطیہ کر کے دے دیا، اور وہ عطیہ جو الکوثر کے نام سے ہے، اور وہ عطیہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ الکوثر کا مطلب ہے ہمیشہ پھیلتا رہے گا، اور پھیل جانے والی چیز ہمیشہ ہمیشہ کائنات میں رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ یہ الکوثر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ اسی الکوثر کے نظام پر کائنات چل رہی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اور پھر اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کے پاس یہی الکوثر تھا، یہی عطیہ کیا گیا تھا، یہی سبجیکٹ تھا، جسے موسیٰ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے اطانی الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو الکوثر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسے لے کر ہم نے چلنا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دینی ہے۔ یعنی قربانی یہ ہے کہ اس کے لیے دکھ تکلیف، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، مگر اس کو قائم و دائم رکھا، کیونکہ یہ ہے ہی قائم اور دائم ہونے والی چیز۔ ان شانئک هو الابتر، یعنی دشمن نے نیست و نابود کیسا ہوتا ہے کہ جب آپ حق کے عمل کو عملی جامہ پہنائیں اور پیروی کریں اللہ کی اس کتاب کی جو الکوثر کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر یہ دشمن نیست و نابود ہوگا۔ یعنی اس کے پاس تو کوئی پروگرام نہیں ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروگرام دے دیا جس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی تھی، اور اس زندگی کو گزارنے کا نام، اور اس زندگی کے مطابق اس ٹائم کو پاس کرنا، اور جو ہم نے آخر میں جواب دہی دینی ہے، تو اسی الکوثر یعنی قرآن کے نام پر ہی فیصلے ہوں گے۔ قرآن کھول کے رکھ دیا جائے گا اور فیصلے کا دن ہوگا، اور دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ یعنی وہ دشمن جو آج الکوثر کی، قرآن کی اس دیے ہوئے عطیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، کل وہ پریشان حال ہوں گے اور جہنم میں پڑے ہوئے کہیں گے کہ فَهَلْ عَلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ؟ تو وہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو کتاب دی اس کا نام الکوثر رکھا، اور یہ کتاب قرآن مجید کی صورت میں، الکتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے،
اور اسی الکوثر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور اسی پر عمل کر کے رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یہ ارشد قرآنی کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے مقاصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی پیروی کی جائے اور اللہ کی اس کتاب کے مطابق دوسروں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کے مطابق اوڑھنا بچھونا اور اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ یہ ارشد قرآنی کا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلام علیکم، اللہ حافظ۔